بنا لیتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، بڑی سے بڑی دلیل بھی پیش کرے، لیکن ایسے آدمی کا شکار نہیں کر سکتا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آپ کے خطیب الاسلام علامہ ربانی صاحب نے کہا 470 میں پیدا ہوئے حضور غوث پاک، اور یہ صحیح فرمایا۔ اور ایک بزرگ حال میں بولے اگر یہ دو حضرات بھی نہ بولتے تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا، لیکن ابھی عزت رہ گئی ہے۔ سب حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور غوث الثقلین کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے، اور ہمارے حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے 91 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں حضور غوث پاک 91 سال تک زندہ رہے دنیا کے اندر، ہے تو اب قبر میں بھی زندہ وہ۔ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَاءِ۔ فرمایا ولی اللہ مرتے نہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال کر جاتے ہیں۔ بس مرے تو آپ بھی نہیں، قبر میں زندہ ہیں، لیکن اس دنیا میں 91 سال تک، اور 91 سال عمر کو حضور غوث پاک نے کس طرح تقسیم فرمایا یہ نوٹ کر لیں آپ۔ 30 سال حضور غوث پاک نے علم پڑھا ہے، بشمول میرے جتنے بھی مولوی پڑھتے ہیں مدرسوں میں بڑی مشکل سے 8 سال کا کورس پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے، ورنہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں نکل جاتے۔ 8 سال میں 16 فنون مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور جو پڑھ جائے 8 سال اس کو بزرگ سند جاری کرتے ہیں کہ اتنے علموں میں یہ بندہ جو ہے، اتنے فنون میں 16 فنون میں سے یہ فن اس نے پڑھے۔ لیکن حضور غوث پاک نے شریعت، ابھی طریقت نہیں، اس پہ غور کرنا، لوگ سمجھیں گے علم ضروری نہیں ہے۔ ہاں مادرزاد ولی تھے، ہاں تھے، حضور غوث پاک مادرزاد زمانہ سمجھتے ہیں، جماندرو ولی سن جماندرو، حضور غوث پاک مادرزاد ولی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 30 سال تک شریعت پڑھی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی جاہل صوفیوں کو یہ بتاتی ہے کہ جس کے پاس علم شریعت نہیں ہے وہ کبھی طریقت حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جس کو طہارت کے مسائل ہی نہ معلوم ہوں گے وہ اندر کیسے پاک کرے گا؟ کیونکہ طہارت کے مسائل معلوم ہو تو ظاہر پاک ہوتا ہے، تو جس کا چمڑا ہی پاک نہیں ہوتا اس کا باطن کس طرح پاک ہوتا ہے؟ اس لیے غوث الثقلین نے 30 سال تک، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ بڑے زور سے یہ بات کہتے ہیں، کس طرح آپ کو معلوم ہے اتنے زور اور شدت سے یہ بات کرتے ہیں؟ تو یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک کے تذکرے جتنے بھی ہیں، یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو پکا نوٹ کر لینا کہ غوث پاک کے جتنے بھی تذکرے ہیں نا، سب سے مضبوط ترین تذکرہ جس کو بطرز محدثین لکھا گیا ہے، یہ قابل غور بات ہے، بطرز محدثین یعنی بایوگرافی کی کتاب نہیں ہے، وہ ہر ایک بات سند کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ منکرین جب کوئی بات بھی نہیں مانتے کسی کتاب کی، لیکن بہجت الاسرار کا مصنف اتنا بڑا محدث ہے کہ اس کی بات کو اشرف علی تھانوی جیسے لوگ بھی چیلنج نہیں کر سکتے، مانتے ہیں کہ یہ بات جو بھی لکھتے ہیں صحیح لکھتے ہیں، کیونکہ بطرز محدثین لکھتے ہیں۔ اور بطرز محدثین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند کے ساتھ ہر بات لکھنا، یوں ہی نہیں میں نے سنا اب لکھ دیا، پتہ نہیں کب سنا۔ محدثین کی ترجیح ہوتی ہے فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس نے خود ان کی مجلس میں بیٹھ کے سنا، پوری سند کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہے بہجت الاسرار، اور حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، آپ سمجھتے ہو میں نے چلے کر کے قطب بن گیا ہوں یا صرف زیرو کا ذکر اذکار سے بڑا ہوں؟ نہیں، میں نے علم دین پڑھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ آہستہ سبحانہ کہنے کا کوئی ٹک نہیں ہے، یہ غوث پاک کا اپنا شعر ہے، خود فرمایا آپ نے، اس کا کوئی اور شاعر نہیں ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم دین پڑھا کہ میں کتب پڑھ گیا، صرت ہو گیا میں کتب، یہ اس کا لفظی معنی ہے، صرت قطبا، ہو گیا میں کتب، ہو گیا میں کتب۔ تو غوث پاک ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ علم دین ہی کتب بنا دیتا ہے۔
میں نے علم پڑھا، سیکھا میں نے علم، یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک کی 91 سال زندگی میں 30 سال صرف علم دین پڑھنے میں گزرے۔ لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کی پیروی کریں، وہ علم دین پڑھیں، علم دین پڑھیں۔ کیوں؟ کہ غوث پاک نے 30 سال اور کتنے اساتذہ سے؟ حضور غوث پاک نے 465 محدثین سے علم حدیث کا اکتساب کیا ہے۔ 465 محدثین آپ کے استاد ہیں۔ چار سو 65 محدثین نے حضور غوث پاک کو پڑھایا، حضور غوث پاک نے ان سے پڑھا، حالانکہ آپ مادرزاد ولی تھے جی، تو ولیوں کو بھی آپ نے سبق دیا۔ یہ سبق کیونکہ غوث پاک ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان کو بھی سبق دے سکتے ہیں۔ ولیوں، اگر تمہیں ولایت کی روشنی حاصل ہو جائے پھر بھی علم دین چھوڑنا نہیں، ولی ہو چکو پھر بھی علم دین حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعی طور پر عالم ولی ہو جاتا ہے، واقعی طور پر مجاہدے کے بغیر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ آپ فرمانا پھر بھی کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنایا جائے دین کی سمجھ حاصل کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ای کے ساتھ تفسیر کی ہے، ای بعد ان تسودوا، اگر تمہیں سردار پہلے بنا دیا گیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہو، اب بھی علم دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ یعنی سردار بن کے بھی کوئی پابندی نہیں کہ اب تم دین کی سمجھ نہ حاصل کرو۔ اگر تم کسی مرتبہ پر پہنچ گئے ہو تفقہ فی الدین سے پہلے، تو اب بھی تم پر لازم ہے کہ سردار بھی بنے رہو، لیکن علم دین کا تفقہ پھر بھی حاصل کر لو۔ یہ سبق ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک جب 30 سال مکمل علم دین حاصل کر لیا تو اب دوسرا مرحلہ، کامل 30 سال تک حضور غوث پاک نے مجاہدہ فرمایا، ریاستیں فرمائی ہیں 30 سال۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اس کے احوال یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کو آپ کے مجاہدے کی بتاتا ہوں کہ جو شخص ولی اللہ ہے اس کو مجاہدے کی کیا ضرورت ہے جی، لیکن اس کی مثال یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں، جناب محمد رسول اللہ، سارے رسولوں کے قائد ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اتنا مجاہدہ فرمایا کہ پاؤں پر ورم آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ام المومنین کہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کے گناہ بخشے ہوئے، بلکہ آپ کے وسیلے سے تو رب نے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اتنا مجاہدہ کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر میں اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اب کوئی شخص کہے جناب کو اولیاء اللہ، بلکہ اس زمانے میں ہمیں جو لوگ اولیاء اللہ بنتے ہیں نا، ان کو بھی چیک کرنے کے لیے حضور غوث پاک کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے میں داخل ہوا تو ربانی صاحب یہ فرما رہے تھے، کسی نے ان کو آواز دی بتوں معافتن، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو نماز تو خیر 12 فرض ہے نا، لیکن صوفیوں کے لباس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم پہنچ گئے، ہم پہنچ گئے جی، ہم پہنچ گئے ہیں، بس اب زیادہ ہم سے بات نہیں کرو، نہ کوئی تہجد کی ضرورت ہے، نہ نوافل کی، نہ مجاہدے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے بھی نمونہ ہے حضور غوث پاک کی زندگی۔ تو بھائی حضور غوث پاک پہنچے ہوئے نہیں تھے، آپ جہاں پہنچے ہیں وانی حضرت حضور غوث پاک جہاں پہنچے ذرا دھیان کرنا۔ منصور بن حلاج کے بارے میں مشہور ہے نا کہ انہوں نے الحق کہا اور ان کو سولی چڑھا دیا گیا، تو انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ ایک دفعہ منصور بن حلاج کا ذکر آیا تو حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مرحلہ بڑا سخت ہے جس میں منصور بن حلاج جو ہے وہ سولی چڑھ گیا، الحق کہہ دیا۔ فرمایا منصور بن حلاج کا پیر کامل نہیں تھا کہ انا الحق کہا